السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے ان گن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. یقیناً جس طرح ساڑھے عباد علم اندر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جڑا ہے خودی آمد ہے سعادت دیاں کڑیاں شروع ہون والیاں نے. یقین جان لو کہ انسان واسطے خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ ایسیاں اہم بہترین گھڑیاں او نصیب کرتا ہے. انہاں گھڑیاں کو اسی فائدہ اٹھاندے ہوئے ہیں زیادہ تو زیادہ اسی اعمال کریے تاکہ اعمال ساڑے گناہاں دی معافی دا بھی سبب بن جان اور نیکیاں دا بھی سبب بن جان.
یقیناً رب العالمین دی ذات بڑی ارحم الراحمین نے، رحم کرنے والی ہے۔ یہ ان ساڑھے ہوتے منحصر ہے کہ اسی کتنا کر رب دے رحم دا، اسی رحمت دا طلبگار بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے انسان کو معاف کرن دے مختلف انداز اور اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کسے انداز نال انسان میرے وال آئے میں اپنے گناہاں کو معاف کر دیا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کہ انسان خطا کار ہے اور رحمان جڑا ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ آدم دا بیٹا خطا کار ہے اور رحمان خدا مالک معاف کر دینے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے انسان بڑی گھڑیاں دے اندر کچھ نہ کچھ اعمال ایسے کرے جنہاں نال انسان دے کیتے ہوئے پچھلے سال دے زندگی دے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ویسے بھی کہ پرفتن دور ہے، اس دور دے بارے نبی علیہ السلام نے آج تو 1400 سال پہلے مشین گوئیاں کیتیاں نے فرمایا ہے صحابہ میرے جان تو بعد اسی بڑے سارے فتنے دیکھو گے اور تو آڑے جو بچ ہوئی سکے گا جڑا میری اور میرے خلفائے راشدین دی سنت کو لازم پکڑ لے گا۔ اور ایک مقام تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کرن دے اندر جلدی کرو اس تو پہلے کہ فتنے آ جان، اور اس طرح دے جس طرح کا قطع اللیل المسلمی رات دا پہلا پیر دوسرے پیر نالوں کم سیاہ ہوتا ہے اور دوسرا پیر زیادہ سیاہ ہوتا ہے، تاریکی ہوتی جاتی ہے، جویں رات چڑھتی جاتی ہے میں تاریکی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر فتنہ آن والا جڑا ہے پہلے تو دوسرا خطرناک اور شدید ترین ہے، ان فتنیاں آن تو پہلے اعمال کا یقیناً اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا رد نہیں فرماندے۔ آپ علیہ السلام دا فرمانے للصائم فرحتان، روزے دار واسطے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرن دی اور دوسری رب نال ملاقات دی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ افطار دے وقت انسان ہاتھ چک دے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں فرما دے۔ کیوں نہ اسی ایسے اعمال دیکھیے اور انہوں اس ماہ دے اندر بھی اور اپنی زندگی کا معمول بنائیے تاکہ ساڑھے گناہاں دی معافی اور بخشش دا یہ اعمال سبب بن جائے۔ ویسے بھی قرآن مجید نے اسلوب بیان کیتا ہے، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیاں تو بعد جڑا بندہ نیکی کردا ہے نیکی دے گناہاں نو بھی معاف فرما دیندی ہے، معافی دا سبب بن جاندی ہے۔ کیوں نہ ایسے اعمال کریے جن اعمال دی وجہ تو ساڑیاں برائیاں جڑیاں نے وہ چھپ جان ختم ہو جان، اللہ انہاں برائیاں بھی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ کیوں جی انشاءاللہ تیار ہے پھر اعمال کرنا واسطے میں چاند عمل جڑے نے تواڈے سامنے گوش گزار کرنے نے، ان اعمال نو تسی اپنے دلاں اندر دماغاں اندر پیوست کر لینا ہے، لکھ لینا ہے ان اعمال، اور اس مہینے دے اندر وہ اعمال نہیں چھڈنے، وہ اعمال کثرت دے نال کرنے نے تاکہ یہ اعمال ساڈے گناہاں دی معافی دا سبب بن جائے۔
اور ویسے بھی نیکی گناہ ختم کر دی جس طرح میں دسیا حدیث سے ذرا غور کرو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی آیا گناہ ہو گیا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے میرے کو گناہ ہو گیا ہے تسی اس طرح کرو کہ منو پاک کر دیو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جا میں اللہ دے سامنے تیری ریکویسٹ رکھدا ہوں گزارش کردا ہوں یہ صحابی پھر دوسری طرف آیا نبی علیہ السلام جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے منو پاک کر دیو ویکھو صحابہ کرام دے دلاں دے اندر ڈر کیسا ہے اللہ دا اللہ دی پیشی دا ڈر کیسا ہے کہ اے نہ ہوئے اس حالت دے اندر منو موت آ جائے میں رب نو کی جواب دیاں گا یہ سوچ یہ فکر صحابہ کرام دے اندر کاش کہ یہ فکر اور سوچ ساڈے اندر بھی پیدا ہو جائے ساڈے دلاں اندر بھی پیدا ہو جائے گناہ دے گناہ کری جا رہے ہیں لیکن یہ تڑپ سوچ فکر جڑی ہے دل دے اندر پیدا نہیں ہو رہی آئیے صحابی ہے معبود جی پاک کر دیو ساڈے تے ہاتھ قائم کر دیو نبی علیہ السلام فرماندے نے بیٹھ جا میرے پیارے ظہر دا ٹائم ہویا ہے نماز ادا کیجیے نماز ادا کرنے کے بعد آگے صاحب سے پہلے سے کھڑا ہو گیا معبود جی میرے کو غلطی ہو گئی میں پاک کر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ساڈے نال نماز پڑھی میں ہاں جی نماز سے پڑھی فرمایا اس نماز کی نیکی دی برکت دی وجہ تو اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا گویا کہ ایک قاعدہ قانون اور اصول پتہ چلتا ہے کہ جدو انسان کو خطا اور غلطی ہو جائے ایک تے معافی بھی مانگے نال اعمال دے اندر کثرت کر دے زیادہ نیکیاں شروع کر دے اللہ اس عمل نو اس گناہ نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے تو جی انشاءاللہ پھر کرن نو تیار ہونا اللہ پاک نے یہی بات جڑی اس آیت کریمہ چ بیان فرمائی ہے جڑی میں آیت تواڈے سامنے ذکر کیتی ہے اور یقین جان لو محدثین دا انداز طرز عمل کی سی محدثین 6 ماہ رمضان دے آن تو پہلے دعا کرتے سن یا اللہ سانو یہ نصیب کر دے مہینہ اور اس دے جان تو بعد 6 ماہ دعا کرتے سن یا اللہ ساڈے اس رکھے ہوئے روزے نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے تو بھئی سستیاں اسی چھڑیے جے وہی انداز رہنا ہے نا جس طرح عام دنوں دے اندر انداز ہے پھر سانو اپنے آپ دا سوچنا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہی طریقہ کار وہی انداز ہے باقی ٹھیک ہے روزی بھی ہونی چاہیے لیکن کلوز کر لینا چاہیے کام انسان چاہیے اس کو کلوز کرے اور زیادہ کوشش کرے کہ اس کے اندر اعمال کرے جی اعمال کی وجہ تو انسان دے گناہ معاف ہو جان اللہ انہاں گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما لے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین اللہ فرماتے ہیں بے شک نیکیاں جڑیاں نے گناہاں نو دور کر دینیاں نے یہ نصیحت حاصل کرنا والے واسطے اور یاد رکھ لیجئے رمضان المبارک دا مہینہ آوے انسان اپنے گناہ نہ بخشوا سکے حدیث سے اور کا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے منبر تے چڑھ دینے نبی علیہ السلام پہلی پوڑی تے چڑھے نے تے آپ نے آمین آکھیا ہے آپ دوسری پوڑی تے قدم مبارک رکھیا ہے تے آمین آکھیا تیسری تے رکھیا ہے قدم مبارک پھر آمین آکھیا 3 بار آمین آکھیا صحابہ اکرام نے پوچھا نبی پاک جی تسی معمول تو ہٹ کے کم کیتا ہے اگر تسی سانو نصیحت کر دے ہو اگر بڑی تعلیمات اے کہ جدوں تسی چڑھائی چڑھنا ہے تے اللہ اکبر آکھنا ہے اج تسی آمین آکھیا ہے نبی علیہ السلام فرمان لگے جبریل میرے کول آئے سن جبریل بد دعا کر دے سن تے میں آمین کہندا سا پہلی بات جڑی کیتی ہے فرمایا نبی پاک دا نام آئے تے جڑا نبی پاک تے درود نہ پڑھے ایسا بندہ دنیا آخرت دے اندر ہلاک ہو جائے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے آمین دوسرے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جبریل کہن لگے جنہاں کول بزرگ والدین موجود ہونا ہے انہاں دی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکنا ہے، وہ اولاد جنت نہ کما سکے، ایسی اولاد دنیا آخرت کے اندر ہلاک و برباد تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے اے لفظ بولے نے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آکے آئے۔ تیسرے نمبر تے جڑی بات ساڈے موضوع نہ اٹیچ کر دیے نبی رحمت جناب محمد۔ سنا دیتی ہے اور میں کہنا نہیں کسی اچھی بولو ہوڑی بولو، نبی حدیث سننی کہ نبی دا نام ہے پھر کی آکھنا ہے، ذرا غور کرو۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل آمدے نے جیسی زندگی اندر رمضان آئے اور رمضان نو پاوے بھی اور اپنے گناہ بخشوا نہ سکے، صاحب کا گناہ بخشوا نہ سکے، ایسا بندہ دنیا آخرت دے اندر ہلاک و برباد ہو جائے تے نبی پاک فرماندے نے آمین۔ دسو دعا کرنے والے بد دعا کرنے والے فرشتیاں دے سردار جبریل امین علیہ السلام نے ادھروں نبیاں دے سردار نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے مور لان والے بد دعا دے مور لان والے محبوب نے بد دعا کرنے والا جبریل امین علیہ السلام ہے۔ پھر کوئی شک قبولیت دے اندر نہیں رہ گیا، پھر دیکھنا رمضان آوے تے جے گناہ نہ بخشوا سکیے حدیث سے تو غور کر لینا، آئیے نیکیاں کیجئے جلدی کیجئے بادروا بالاعمال جلدی کیجئے۔ جس طرح مال جوڑن اندر اسی بڑی جلدی کر دیا، بڑے اسی ہرس رکھتے ہیں، بڑے حریص مال جوڑن دے اندر آج 1000 آیا ہے کل 2 آنا چاہیے، 2 آیا ہے تے 4 آنا چاہیے، ایک ہرس رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہرس رکھیے کہ آج میں کو آنے کی چھوڑ گئی ہے کل میں اے نکی کرنی ہے، اگے میں اے جڑیاں کتائیاں کرتے آ رہا ہاں اے کتائیاں ساریاں میں چھڑ کے اس رمضان تو بھرپور فائدہ اٹھانا ہاں۔ قرآن کی کہہ رہے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اللہ فرماتے ہیں نیکیاں برائیاں نو دور کر دینیاں نے، نیکیاں کیجئے اعمال کیجئے زیادہ تو زیادہ۔ نمبر پہلا عمل جے نال انسان دے سابقہ گناہ معاف ہوندے نے، ان اعمال کو اپنی انگلیاں تے گن لیجئے اور اپنے رمضان دے مہینے اندر زندگی اندر معمول بنا لیجئے۔ احادیث کی روشنی اندر، قرآن دی روشنی اندر، حدیث کی روشنی دے اندر اے اعمال میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا اور کرنا حدیث پاک تے جڑی صحیح البخاری اندر پہلا عمل غور کر لے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرنٹڈ باتاں یہ او زبان جو نکلنے والی باتاں نے جڑیاں جھوٹ نہیں ہو سکدیاں، زمین ادھر دی ادھر ہو سکدی ہے لیکن محبوب دی گل غلط نہیں ہو سکدی۔ اب یہ حدیث دے غور کر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح البخاری اندر حدیث محبوب فرماتے ہیں جنہیں وضو کیتا نحو وضوء هذا، اے وضو ایسا وضو کیتا ہے جڑا سنت دے مطابق ہے۔ ایتھے روک کے ایک بات سمجھانا چاہنا وا یار گل نو سمجھ لے جے وضو کردا بھی رہے تے اللہ دے ہاں قابل قبول نہ ہوئے۔ محبوب فرماتے ہیں نحو وضوء هذا، میرے جیسا وضو نبی نے طریقے مطابق وضو، یہ تیرا وضو صحیح نہیں اپنے وضو دے جناب طریقہ کار صحیح نہیں او بخا عالم دین نو بخا اپنے امام مسجد نو بخا مولانا صاحب میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں۔ ایک تربیت کی نشست ہے، مہینے دی تربیت کی نشست ہے، اس کے اندر اپنی اصلاح کر لے۔ فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا، جس نے وضو کیتا ساڈے وضو جیسا سنت دے مطابق وضو کیتا
ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں نے لا یحدث فیہما، اس کے اندر کوئی دنیا کا خیال نہیں آیا، کوئی دنیا کی بات ذہن کے اندر نہیں، تو توجہ رب دی طرف ہے، انہماک دے نال بڑے خشوع و خضوع دے نال 2 رکعتاں پڑھیاں نے، نبی پاک دی گارنٹی سن لیا، فرمایا 2 رکعتاں پڑھ کے سلام بعد چو پھرے گا، اللہ تیرے صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا۔ صاحب کا گناہ پہلا عمل اے کرنا ہے، وضو کرنا ہے، چلو وضو ٹوٹ جائے وضو کرنا ہے، وضو دے اندر رہنا ہے، یہ مہینہ بھی زندگی دا معمول بنا لو۔ کتنی پیاری ہونا لوگاں خوش نصیبان دی موت، دعا کرو اللہ سانو بھی ایسی موت نصیب فرما دے۔ کیسے خوش نصیب نے جڑے با وضو ہونا ہے اور اللہ دے سامنے کھڑے ہونے اللہ دا بلاوا آ جائے، اتنی پیاری موت، دعا یہی کرنی چاہیے، یا اللہ موت ایمان والی نصیب فرما دے۔ اب ایک نہ کہ تم معمول بنا لے گا زندگی دا، اللہ موت بھی ایسی نصیب کر دے گا۔ وضو کرنا ہے، وضو نہیں چھڑنا، جنہوں وضو کرنا ہے پھر ثم صلی رکعتین، 2 رکعتاں پڑھنیاں نے اچھے انداز دے نال، انہی ماں نال بڑی توجہ دے نال دھیان دے نال 2 رکعتاں پڑھنیاں نے، یہ 2 رکعتاں دی برکت نال اللہ صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ جی یہ پوچھتے نے کنے کے گناہ معاف ہون گے؟ ایک اور حدیث سے غور کر لے جڑی بخاری دے اندر آندی ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیتا تے احسن کیتا، نبی دے طریقے دے مطابق کیتا، جنہیں اس طرح وضو کیتا اللہ کی کرے گا، فرمایا خرجت خطایاہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، محبوب فرماندے نے جڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کرے گا، اچھا وضو کرے گا، او دے اینے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر اے گناہ ناخنا دے تھلے چھپے نے، اے بھی گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کیوں نہیں پھر انشاءاللہ وضو تے پابندی ہوئے گی، پابندی ہوئے گی نا انشاءاللہ۔ پہلا عمل میں جڑا تواڈے سامنے رکھ دیا او اے جڑے نال صاحب کا گناہ، اور محدثین مفسرین نے ائمہ دین نے بات لکھی ہے اللہ انہاں دے ذریعے صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اس کائنات دے رب اگے کوئی مشکل بات نہیں، وہ انہاں بدلے ان اعمال دے بدلے ساڈے کبیرہ بھی معاف کر دے۔ بولو نہ کوئی سوال کرن والا نہیں، یقین جانو جنہ خلوص ہوئے گا نا، خلوص نیت نال اے شوق نال، عبادت شوق دی ہے، جے آکھو نا تکے والی گل کوئی نہیں، جے شوق نال دلوں تہاڈا دل کردا ہے پھر یقین جان لو جے پڑھ لئیے تے پھر بھی تہاڈا دل دسدا ہے کہ میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، اللہ نے قرآن سے ایک بات کی ہے، فرمایا بندے کو پتہ ہے کہ بندہ کنے پانی دے اندر ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ اللہ دے سامنے جدوں لوگ پیش ہون گے انہاں نوں پتہ ہوئے گا اسی کی کر کے آئے ہیں۔ انسان کو پتہ ہوندا ہے اس بات دا کہ انسان کس انداز نال آیا ہے، کسی نے کو پچھوں جناب مجبور کیتا ہے تاں آیا ہے کہ خوشی نال آیا ہے بندہ۔ تو بات اصل دا مقصد کی ہے، باپ وضو رہیے بڑے اکرام دلو شوق نال وضو کیجئے۔ ویسے بھی ایک سردیاں دے روزے نے، گرمیاں دے دن نے، جنہ مرضی کیتی جاؤ وضو بار بار وضو کرو تے وضو کرنا چاہیے۔ تو ایک وضو کرن دی وجہ تو وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ لو، جدوں وضو کرو تو اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ لو۔ 2 رکعتاں پڑھنا تہاڈا کام ہے، گناہاں نوں معاف کر دینا رب العالمین دا کام۔ ہر بندہ آیا ہے نا چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیوں نہیں چاہتے ہو تسی؟ چاہتے ہو نا ماشاءاللہ کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اے عمل جڑا ہے اینو اپنی زندگی دا معمول بنائیے۔ رمضان آ رہے کوشش کیجئے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ ہن دوسرے عمل تے ذرا غور کریے، ہن عمل نوٹ کر دے جاؤ نا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح مسلم دے اندر حدیث آندی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاتنا ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین فتلک تسع وتسعون وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. بڑی پیاری حدیث ذرا غور کر لے اپنے پلے بن لے. میں تے بڑی بار یہ حدیث سنا بھی چکیا لیکن افسوس ہے ساڈے اوتے سانو آپ سوچنا چاہیے ہے ویکھنا کتنا اجر ہے لیکن اسی اس اجر تو محروم ہے. صرف چند منٹاں دی چند سیکنڈاں دی جلدی تو اس اجر تو محروم ہو جانے ہاں. انہیں ہن دو رکعتاں پڑھیاں یا فرض نماز پڑھی فرض نماز حدیث دے الفاظ کی نے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد جڑا بندہ 33 واری سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے میرے اللہ تو پاک ہے بیوی بچیاں تو پاک ہے اونگ تو پاک ہے نیند تو پاک ہے سبحان اللہ 33 واری پڑھدا ہے تے نال الحمدللہ 33 واری پڑھدا ہے اور 33 واری اللہ اکبر پڑھدا ہے اللہ دی بڑائی بیان کردا ہے. اے 99 ہو گئے نے فرمایا جڑا 100 دی گنتی مکمل کرن واسطے اے لفظ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے لفظ پڑھدا ہے کی ملدا ہے غور کر لو. سلام پھرن تو بعد فوراً جلدی کرنے والے ساتھیو جڑے پڑھدے ہو تواڈے واسطے مبارک باد ہے. اللہ دا شکر ادا کرو. جڑے نہیں پڑھدے کان کھول کے میرے ویرو میرے بھائیو سن لو عمل اجر دیکھ لو کتنا ہے. فرمایا جڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ اودے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے تے معاف فرما دے گا. سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے تے گناہ معاف ہو جائیں. جلدی نہیں کرنی رب دے گھر جلدی کام چ جلدی ہو سکتی ہے. اپنے کاماں وچ بڑی جلدی ہوندی ہے لیکن رب دے کام چ جے آ گیا پھر جلدی کرنی نہیں. معمول بنائی ہے زندگی دا اٹھنا نہیں جب تک کہ اذکار مکمل نہیں ہوندے. جے آیت الکرسی پڑھنا نبی دی بشارت ہوئے کہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ لو ادا بدلہ اللہ جنت دے گا. تے جے آیت الکرسی نہ پڑھیے تے دس میں کی کہاں کہ تینوں طلب ہی نہیں ہے جنت جان دی. یہ کہہ سکتا اور کڑے جملے بول سکتا ٹک کے اذکار کر کے کوئی نہیں پیچھے کام ہونے لگا انشاءاللہ تو پڑھ کے جائے گا اللہ تیرے ٹائم چ برکتاں پا دے گا تیرے کام چ برکتاں پا دے گا. تو دوسرا عمل سلام پھرن تو بعد بیٹھیے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیے 100 گنتی مکمل کرنے واسطے لا الہ الا اللہ الفاظ اے الفاظ جڑے نے انہاں نوں پڑھیے تے قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. اس طرح کریے کہ دوسرا عمل اے الفاظ پڑھیے. پہلا عمل کیے بولو ذرا ان کا تم یاد کروانے ہیں. پہلا عمل کیے باوضو رہنا. باوضو پہلا عمل کیے باوضو رہنا ہے. دوسرا عمل کیے نماز تو بعد تسبیحات کو پڑھنا ہے. اللہ سمندر دے جھگ دے برابر بھی گناہ ہوں گے رب العالمین معاف فرما دے. ہن تیسرے عمل دے آئیے حدیث تے غور کرو. حدیث دا ذمہ دار میں ہاں. میں جس طرح کہنا نا دسدا میں عمل نہیں کر دیو قیامت دا دن بڑی سختی ہونی ہے پکڑ ہونی ہے اللہ کو سوال ہونا ہے. حدیث تے غور کرو. تیسرا بخاری دی حدیث ہے
نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری دی حدیث ایک اور حدیث سے غور کر لے نال نال سندا جا فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو امام میں آمین آکے پھر تسی بھی آمین آکو جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ اور صاحب کا سارے گناہ معاف فرما دے گا. آمین کیویں آکھنی ہے اور گل یاد رکھو توجہ تہاڈی دلانا چاہنا وا جڑے فاتحہ کہندے کہ اسی کہی دی آمین آمین اسی آکھی دی اے گل تے پلے باندھ لو جڑے لوگ آندے اسی آمین آکھی دی مینوں دسو امام دے پیچھے جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا نہ او دے منہ چوں بڑا سوال ان دے لفظ نکلدے نے تے نہ او آمین کہندا ہے آمین بندہ کہندا ہی نہیں اسی کدی سوچیا ہی نہیں آئی دا اوتے امام آل پیچھے کھڑے ہوئی دا جی امام مولویاں آکھیا جی قرات کرن دی کوئی لوڑ نہیں جو امام دی نماز جڑی ہے مقتدی نوں کفایت کر جاندی ہے تے امام نوں جو 20000 روپیہ آپ رکھو تنخواہ دے تے آپ گھر رہ جو کو جی موافقت تے کاری جاندی ہے نماز ساڈے مولوی صاحب پڑھنی ساڈی موافق ہو گئی نماز سانوں کدی پڑھن دی لوڑ ہے 20000 روپیہ دتی جاؤ تے کام جڑا ہے چلدا رہے ساڈا ٹھیک نہیں سوکھا جہا حل ہے پھر نماز کا بھی پڑھن دی لوڑ ہے اور میرے بھائی اس بات تے توجہ کر کدی سوچ اس بات تے زور دی نماز ہے تسی امام دے پیچھے بلا الہ الا اللہ کہن تو بعد چپ کر جاندے ہو چپ کر دیو کہ نہیں فاتحہ نہیں نہ پڑھ دے فاتحہ پڑھ دے نہیں بڑے سارے نہیں پڑھ دے پر الفاتحہ جڑا نہیں پڑھدا او جناب والا سوال ہی کہندا کوئی نہیں جنے فاتحہ پڑھنی نہیں تو نے آپ والا سوال ہی کہنا نہیں جڑوں نے والا سوال نہیں آکھنا تے آمین کدوں کہنا ہے او محروم اس حدیث تو اس اجر تو گناہوں دی معافی تو محروم ہو گیا ہے اس واسطے امام دے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے اللہ کو وہ تاں پیچھے وہ تاں فاتحہ لازمی ہے جز سے نماز کا فرمایا جڑا بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہن تو بعد امام دے امام آمین شروع کر دے امام آمین کہندا ہے اے آمین کہن دی وجہ تو جدی آمین موافقت کر گئی فرشتیاں دے نال اللہ دے صاحب کا گناہ معاف فرما دے. اور یاد رکھ لو بخاری دے اندر حدیث ہے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تابعی نے اے او لوگ نے جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لن تمسن النار مسلما رعانی رعایا او رعانی مر رعایا انہوں کدی بھی جہنم دی آگ چھو ہی نہیں سکتی جن ایمان دی حالت اندر اور ایمان دی حالت وفات پائی منو بیکھیا میرے بیکھن والے منو بیکھیا جن نے منو بیکھیا میرے صحابی نو بیکھیا انہوں جہنم دی آگ بولو چھو سکتی نہیں. اے عطا بن ابی رباح او نے جنہاں نے صحابہ کرام نو بیکھیا عطا بن ابی رباح نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے اور ایمان تے زندگی بسر کیتی ہے ایمان سی وفات پائے نے او کی آندے نے او آندے نے کھور گل توڑے علم دے دافے جاستے ہیں جنہ مذہب حنفیت کھڑا ہے امام کو حنیفہ رحمہ اللہ تے کھڑا ہے امام کو حنیفہ دے استاد عطا بن ابی رباح امام کو حنیفہ دے استاد عطا بن ابی رباح نے او کی آندے نے آندے کی ذرا غور کر لو توجہ کر لو فرمایا میں امن بن زبیر میں زبیر عبداللہ بن زبیر کون نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے نے بلکہ دوتے عبداللہ بن زبیر دوتے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرماندے نے عطا بن ابی رباح امن بن زبیر عبداللہ بن زبیر امامت کروانے سن وَمِن وَرَاءَهُ میں پیچھے انہوں نے نماز پڑھی
حتی انا للمسجد للجتن میں جدو نماز پڑھی جدو انہاں بلدباری آکھیا مسجد ایویں گونجی ساری مسجد نبی گونج گئی ہے آمین دی آواز نال گویا کہ دسنا چاہتے ہیں کہ جدو بلدباری جاری نماز چاکنا ہے آمین کتا کہنا ہے اونچی آکھنا ہے بلند آواز پر مطالعہ کیجئے اپنی الفاظہ صحیح کیجئے نہیں تو اللہ دی قسمیں احادیث قرآن دی روشنی دے اندر جنیاں بھی کیتیاں ہوئی ہیں نیکیاں جڑی نا اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہونی کون کہنا ہے کہ اس طریقے نہ پڑھیے اسیانے محمدی طریقے نہ پڑھیے محمدی طریقہ کیے سیئے نہیں آگے کہ تجھے سنیاں آر پڑھو وابیاں آر پڑھو اسیانے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھو جیدی موافقت کر جے نبی دے طریقے دے نال گل بات نماز موافقت کر جے او دے نال رل جو جیدی موافقت نہ کرے اللہ دی قسمیں ایک بار نہیں 1000 بار نو چھوڑو بات سامنے تواڈے کھوٹا کھڑا بھاگیا ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ آمین آندا ہے تے جڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ موافقت کر جاندی ہے اللہ او دے سابقہ گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے اے تیسرا عمل جڑا ہے اس کو مد نظر رکھیے ایو قرآن کہنا ہے نیکیاں کیجئے گناہ اپنے سابقہ اور معاف کروائیے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین چوتھے عمل دے غور کرو چوتھے عمل دے غور کرو حدیث دے غور کر لو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری دے اندر حدیث ہے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحیح البخاری اندر حدیث ہے اے جڑیاں سعادت والی گھڑیاں آ رہی ہیں اس دے بارے حدیث ہے فرمایا جن نے روزہ رکھیا من صام رمضان جن نے روزہ رکھیا ایمان دی حالت اندر و احتسابا ثواب دی نیت ایمان احتساب دا معنی کیے دلوں خوشی خوشی رکھیا ہے روزے نو بوجھ نہیں سمجھیا اپنے واسطے سعادت سمجھیا ہے نہ گھڑیاں نو بڑے اچھے انداز نہ خلوص دے نال اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے ادا روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ اے صاحب کا گناہاں نو معاف فرما دے گا پھر روزے رکھیے روزہ رکھیے روزی دا مالک اللہ ہے روزی بچاندیاں روزے نہ چھوڑیے بڑے بڑے لوگ نے روزی بچاندیاں روزے چھاڑ دے رہے گندم دا موسم آنا ہے بڑے نے چھڑنے نے یاد رکھ لیجئے روزی دا مالک اللہ ہے اللہ نے واللہ خیر الرازقین میں بہترین رزق دین والا ہوں میں عطا کرنے والا ہوں روزی دا مالک بھی اللہ ہے لیکن روزہ تیرے اوپر فرض روزہ نہیں چھڑنا روزہ رکھے گا تو کی ملے گا فرمایا صاحب کا گناہ اللہ معاف فرما دے گا یہ ایسی پیاری عبادت ہے ایسی پیاری عبادت ہے غور کر نقطے دے غور کر لے ہر عبادت جڑی ہر عبادت ہے او دا اجر دس دیتا گیا ہے ہر عبادت دا اجر دسیا ہے فرمایا تسی نماز پڑھو گے کلے پڑھو گے ایک نماز دا ثواب ہے جے جماعت نہ پڑھو گے 25 گنا تے 27 گنا ثواب ملے گا یہ اجر دس دیتا گیا ہے فرمایا تسی ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں ملن گیاں 10 کو بڑھا کے 700 گنا تک لے جائیں گے 700 گنا کو بڑھا کے 1000 گنا تک لے جاؤں گے ہر نیکی دا اجر اللہ پاک نے دس دیتا ہے واہ رمضان دا روزہ ایسا عظیم عبادت ہے ایسی عظیم عبادت ہے جنہیں بارے اللہ نے خدا کیا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی روزہ میرے پاس سے رکھا ہے ادا اجر میں دوں گا کہ میں اجر ملے گا ہوں ایک اور رمضان نہ سمجھ رہا اور کل ہے قیامت دا دن ہوئے گا روزے دار بھی آئے گا روزہ جن رکھے ہون گے روزے وہ بھی آئے گا تے دوسرے لوگ بھی آن گے اتنی ساریاں نیکیاں جڑیاں نے وہ ایک پلڑے اندر ڈال دیاں جان گیاں دوسرے دیاں نیکیاں ایک دوسرے گناہ جڑے نے وہ ایک پلڑے اندر ڈال دیتے جان گے ترازو اٹھایا جائے گا
ایدیاں نیکیاں ہلکیاں ہون گیاں کافی درجے جڑے نے کم ہون گے نیکیاں بہت ہلکیاں ہون گیاں گناہاں دا پلڑا زمین تے لگ جائے گا نیکیاں دا پلڑا آسمان والیاں بلندیاں نو چھوندا ہوئے گا اس انداز دے نال ایدیاں جناب نیکیاں کم ہو جان گیاں نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں اس بندے دیاں اللہ فرمائے گا فرشتو ہٹ جاؤ تسی اس بندے نے میرے واسطے میری رضا واسطے بڑی خوشنودی نال بڑے دلوں چاہ کے نے روزہ رکھیا سی اج ایدا اجر میں دینا چاہنا وا اللہ نیکیاں دے پلڑے چ روزہ رکھے گا ایدیاں نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہاں دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اللہ معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صاحب کا گناہ بخشوانا چاہتے ہو پھر آئیے روزے رکھیے روزے من صام رمضان روزے رکھیے بڑی دل و خوشنودی دے نال روزے رکھیے اور اگلی بات دے ذرا غور کر لینا نبی علیہ السلام فرماندے نے الصوم جنتون روزہ جڑا ہے وہ جہنم تو ڈالے اے جہنم تو بھی ڈالے تے گناہاں تو بھی ڈالے روزہ اگر چاہتے ہو گناہاں تو بچنا اگر چاہتے ہو جہنم تو بچنا پھر روزے رکھیے صاحب کا گناہاں دی معافی دا سبب ہے اے جناب جنت لے جان دا سبب ہے جہنم تو ڈالے گناہاں تو ڈالے تو چوتھا عمل کیے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ان آپ میں عمل دے ذرا غور کر لے ایک باری میں تنہوں دوہروا دیا عمل سارے جان رکھ لو ان اعمال کرو با وضو لگو وضو جڑا ہے ٹوٹ جائے فوراً وضو کیجئے دوسرے نمبر تے فرمایا کیے نماز کے بعد تسبیحات پڑھیے دیتی بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ کے 100 دی گنتی مکمل کیجئے تیسرے نمبر تے کی فرمایا ہے آمین اونچی آواز نال کہو گے اللہ تواڈے گناہ معاف فرما دے گا چوتھے نمبر دے کی فرمایا ہے فرمایا جڑا رمضان تے روزے رکھے گا اللہ دے ساتھ کا گناہ معاف فرما دے گا اور پنجویں عمل دے غور کر لے اس کو بھی اسی توڑ دیاں سارا دن کھلونا پوے تے اسی چوکا چ کھڑے ہاں سارا دن کم تے کھڑا ہونا پوے تے کھڑے ہاں سوچ یار سوچ آخرت کی تیاری کرنا ہے میں آخرت کی تیاری کر رہا ہے صحابہ اکرام دا طرز عمل کی سی ہر ٹائم نبی پاک دی دس جو کوئی عمل دس جو جدے نال آخرت ساڈی بہتر ہو جائے نبی پاک دی کوئی عمل دس جو جدے نال ساڈی بخشش ہو جائے نبی پاک دی کوئی عمل دس جو جدے نال آسانی چ جنت دے داخل ہو جائیے یار تینوں مینوں کی ہو گیا دنیا دیاں رنگینیاں چ پے گیا ہے اے چھڑ دیا پھر ذرا غور کر لے جے چاہنا ہے سب کا گناہ معاف ہو جانا حدیث سے غور کر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جنہیں اس حالت دے اندر قیام اللیل کی تراویح دی نماز پڑھی ایمان دی حالت اندر دلوں چاہ کے اچھے انداز دے نال اینی آج مولانا سوارے دوستے پائے جو بوٹ پاتا ہے نا مولی صاحب تسی تے لمبیاں بڑیاں پڑھاندے ہو تراویح ساڈے تو کھلوتا ہی نہیں جاندا تینوں 2 گھنٹے تک لاؤ نا قدم دے وچ تے بڑا سکون نال کھلوے گا دھوپ دے اوتے کھڑا ہوئے اتوں پکھے چلدے بہترین ماحول پھر بھی آکے مولی صاحب تسی لیٹ کر چھڑیا اج میرا 5 منٹ لیٹ ہو جانا سب لیٹ پڑھاندے ہیں ماں لیٹ کر چھڑدے ایسا چاہت دی گل ہوندی ہے دل بندے دا اندر دسدا ہے بندے دا کتنا مینوں چاہت ہے کتنا پیار ہے اللہ دی قسمیں صحابہ نے سن نبی بول دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دے تے بولی جان صحابہ اکرام سو کئی گھنٹے نبی علیہ السلام کئی بار بات کردے ہوندے اسی طرح دلوں راضی ہو کے تراویح دی نماز سے کھڑے ہونا ہے جڑا تراویح دی نماز اس انداز نال کھڑا ہوئے گا
حدیث سے غور کیجئے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ اس بندے دے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا یا اس گل نوں ایویں سمجھنا میں تینوں سمجھانا چاہنا وا یار اپنے واسطے تکاوٹاں برداشت کردے ہاں اپنی روزی کمان واسطے تکاوٹاں برداشت کردے ہاں ہن ویکھ نہ رب دے سامنے کھڑا ہو اپنی جوانی جڑی ہے اس نوں رب دے سامنے کھڑا کر دے تے تکاوٹ محسوس ہوئے چوکلا ہاتھ پاں چوں یا اللہ تو ویکھدا ہے میں سارا دن روزی کمائی ہے روزی کیتی ہے کام کیتا ہے میں تھکیا ٹوٹیا آیا سی لیکن تیرے نبی دا فرمان مد نظر رکھتے ہوئے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا وہاں یا اللہ ساری تھکاوٹ برداشت کیجیے اس بات دے میرے مالکا میرے صاحب کا گناہ معاف فرما دے میرے مالکا میرے معاملہ آسانیاں پیدا فرما دے اس طرح ہاتھ چک دے اس نیکی نو واسطہ وسیلہ بنا کون وسیلے دا یہ کاری ہے اپنی نیکی دا وسیلہ پا واسطہ پا اے اللہ میں اے کام کیتا ہی تیرے واسطے کیتا ہی یا اللہ روزہ رکھیا ہی تیرے واسطے رکھیا ہی جدو اے جملہ بولے گا تیرے جملے مکمل بات ہون گے ہاتھ زمین تے بات چوں نکلا اترن گے اللہ پہلے تیرے گناہاں نوں معاف فرما دے گا فرمایا من قام رمضان پنجواں عمل جڑا ہے وہ سینچ رکھ لو ان چھٹے عمل دے غور کیجئے چھٹے عمل دے بڑا عام عمل ہے بھی ذرا غور کر لو اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم اللہ نے چھٹے نمبر تے صدقہ کرو اللہ دے رستے اندر دیو انعامیاں دیو یا پوشیدہ تو کہ تواڈے واسطے بہتر ہے تے کی ہوئے گا اللہ دی اسی صدقہ کراں گے یا اللہ ضرورت میری ہے لیکن میں اللہ دین دی ضرورت ویکھدے ہویا تیرے گھر دی ضرورت ویکھدے ہویا اپنی ضرورت کو میں دبا لیا ہے اپنی ضرورت جڑی ہے اونوں میں ٹھہرا لیا ہے نہ کہ ابا چو کر لواں گے تیریاں ضرورتاں تیرے یعنی گھر دیاں رب قادر ہے تیرے میرے پیسے دا محتاج نہیں رب اللہ ویکھنا چاہنا ہے بندہ میرے واسطے کتنا خرچ کرتا ہے حالانکہ دتا بھی رب نے اللہ نے جڑا بندہ اس طرح خرچ کرے گا تو میں کی کراں گا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا چھٹا عمل گناہاں دی معافی دا اللہ دے نال تے صدقہ کیتا کرو کثرت نہیں یعنی تسی نہیں زیادہ کر سکتے دیہاڑی دا 10 روپے پکے کر لو کہ میں اللہ دے راہ چ دینے ہی دینے دیہاڑی دے 5 روپے پکے کر لو میں دینے ہی دینے میرے گناہاں دی معافی دا سبب بن جائے حدیث سے غور کر جڑی بخاری دے اندر ہے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ایسا بیان کر کے نبی پاک دا عمل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان چ ایویں صدقہ کر دے جویں تیز آندھی ہوندی ہے تینوں پتہ نہ تیز آندھی آئے اے جناب فصلاں نوں چڑھا دو کھیڑ دیندی ہے تیز آندھی آئے بڑے مضبوط درخت گرا دیندی ہے اتنی سپیڈ ہوندی ہے اما شاہ فرماندیاں نے اس آندھی نالوں بھی زیادہ تیز محبوب صدقہ کر دے سن تیزی نال زیادہ صدقہ اس آندھی نالوں بڑھ کے کر دے سن پھر امتی ہون دے ناتے نبی دی سنت دے عمل کرتے ہوئے زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے اندر دکھا کر اے حدیث سے غور کر جڑی جامع ترمذی اندر آندی ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال اسی ایک دن جا رہے ہیں حدیث سے غور کر بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا فاصبحت یوما قریبا منه ونحن نسیر صبح دا وقت نیڑے سا اس طرح تہجد دا ٹائم سی تے اسی جناب نبی پاک نال جا رہے وا صحابہ دے قربان جائیے نہ دن ویکھیا نہ راتاں ویکھیاں نے صحابہ نے دین تے قربان کر دتیاں نے اب ایک جا رہے نال تے کیاں دے نے نبی پاک نو ویکھو صحابہ دی سوچ ویکھو تے اپنی سوچ ویکھ لو میرے بھائیو صحابہ دی سوچ ویکھ لو
اس ٹائم انسان کو کیڑی چیز یاد ہوتی ہے؟ انسان دے نیند دا غلبہ ہوندا ہے، انسان کو دنیا داری بھی نہیں یاد ہوتی. اے حالت و کیفیت ہوتی ہے اس ٹائم دے اندر. قربان جائیے معاذ تیری سوچ تے قربان جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں سپارہ ٹائم قریب سی تے میں نبی پاک نو فرمایا محبوب جی ایسا کوئی عمل دسیو جڑا جہنم تو دور کر دے تے جنت دے اندر داخل کر دے. سوچ آئیے آخرت کی سوچ جہنم تو دور کر دے، عمل جنت دے نیڑے کر دے، جنت دے اندر داخل کر دے. نبی پاک نے فرمایا میرے پیاریاں لقد سألتنی عظیم، تو سوال کیتا ہے تے بڑا بڑا سوال کیتا ہے تے بڑے پتے دا سوال کیتا ہے. سوال ایویں دے کریا کر، ایویں سوال کر کے پوچھا کر امام صاحب مینوں کوئی عمل دس جو جے نال میں آسانی جنت چلا جاواں، میں نجات پا جاواں. ویکھ نا افسوس دی گل ہے نہیں پوچھتے اسی کسے نو پوچھن نوں تیار نہیں. اگر میں واضح کردا اے نہ ہوئے تو گسا کر جویں 2 سال دے قریب ہو کے مینوں کسے نے کدی نہیں پوچھا مولوی صاحب دسو کہڑے عمل نال جنت چ جایا جاندا ہے. سوچنا یار تیری میری سوچ فکر کتے چلی گئی ہے. اب اے ٹائم کیڑا ہے تے پوچھدے پے نے محبوب جی دس جو کوئی عمل جے نال جہنم تو دور ہو جائیے جنت چ داخل ہو جائیے. فرمایا تو سوال بڑا عظیم تے بڑا پتے دا کیتا ہے اور بڑا ہی عظیم سوال کیتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، اے سوال جڑا ہے اے تے عمل کرنا اللہ بڑے واسطے آسان کر دیندا ہے. دعا کرو اللہ ساڈے تے بھی اس نو آسان فرمائے، ساڈے تے بھی اللہ آسان کر دے. جہنم تو دور ہوئیے جنت دے وچ چلے جانا چاہندے ہو انشاءاللہ ہر بندہ جانا چاہندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے واسطے اللہ آسان کر دے. فرمایا سونیا نوٹ کر لے، بے طرح غور کر لے. فرمایا اللہ دی عبادت کری، شرک نہ کری اللہ نال پہلا عمل اے نوٹ کر لے. دوسرے نمبر تے نماز دی پابندی کری. یہ سوچ نہیں صحابہ اندر سی کہ فرضی چھڈی جائے، صحابہ چھڑ دے نہیں پھر بھی محبوب بار بار ہم دے نماز 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 پڑھنی، نماز تو بغیر گزارا نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے دوسرے نمبر تے نماز پڑھنی ہے، تیسرے نمبر تے فرمایا روزہ رکھنا ہے، چوتھے نمبر تے فرمایا حج کرنا ہے، پنجویں نمبر تے فرمایا زکات دینی ہے، چھٹے نمبر تے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2616 ہے. فرمایا کہ یہ محبوب نے نبی علیہ السلام فرماندے نے صدقہ کر جویں صدقہ کردا جائے گا جویں پانی اگ نوں بجھا دیندا ہے ایویں صدقہ تیرے گناہاں نوں معافی دا سبب بن جائے گا. صدقہ کیجئے کثرت دے نال، اللہ دے نال تے یاد رکھ دیجئے نال. صدقہ تسی میرے واسطے یا کسے واسطے نہیں کرنا، اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے تاں سارے اے فائدے ملن گے. کہ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں مسلمان مرد مسلمان عورتاں سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتاں، اسی طرح صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتاں، اسی طرح فرمایا روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والی عورتاں. اللہ انہاں سارے دے گناہ بھی معاف کر کے انہوں اجر عظیم دا مستحق بنا دے گا. صدمے دے عمل کر لے، صدمے دے غور کر لے. آخری بات صرف 2 منٹ دیر میں لواں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی آیات اور نصوص تو جڑی بات واضح ہوندی ہے. محبوب نے فرمایا جو چاہندے ہو اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے، اللہ تحبون ان یرضى لکم. ابو بکر بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے، تے پھر معاف بھی چاہندے ہو
تے پھر دوسرے نو معاف کر دیجئے. یہ ستواں عمل دوسرے نو معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. ہاتھ جوڑ کے تیرے اگے ترلا کرانگا, معاف کر دے اللہ واسطے, دلاں اندروں بغض یا صدقینے نکال دے, معاف کر دے اللہ دی رضا واسطے. صحابہ کرام دیا بڑیاں بڑیاں مثالاں ملدیاں نے جنہاں نو معاف کیتا ہے. نبی پاک نے بیٹی دی قاتل, بیٹی دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے. نبی پاک نے بڑیاں نو معاف کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو معاف کر دیتا ہے. معاف کر دے جے چاہے بات دا قبول ہو. حدیث سے غور کر لے, نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندے دی عبادت لٹکی رہندی اللہ دے ہاں کام دے قبول نہیں ہوندی. او کہڑے دو بندے نے؟ ایک وہ بندہ جڑا مشرک شرک کرنے والا ہے, دوسرا وہ بندہ جڑا اپنے بھائی نو نہیں بلاندا. جدوں تک اے بلاندا نہیں ادوں تک اے اعمال لٹکے رہندے نے, اللہ معاف نہیں کردا. اے مت سوچ کے یار فلاں دی زیادتی ہے, تو بھی تے زیادتیاں کردا ہے, تو بھی زمین تے رہ کے زیادتیاں کردا ہے, تے رب کول منگدا ہے تے معاف کر دیندا ہے. تے جے تو کسے نوں معاف کر دے آیا جی فلاں نے زیادتی کیتی ہے, یا جے تو زیادتی کرن دے باوجود تینوں رب العالمین معاف کر دیندا ہے, پھر تو بھی معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی تیرے اعمال قبول کر لے گا, تیرے گناہ معاف کر دے گا. اور گارنٹی نوٹ کر لے, وما زاد اللہ عبدم بیعفو الا اللہ. معاف کرن دے اندر, چکن دے اندر اللہ نے بڑیاں عزتاں رکھیاں نے. عزتاں دا مالک کون ہے؟ بولو ذرا, عزتاں دا مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. ذلتاں دا مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. جے او آندا ہے تو معاف کرے گا تے میں عزتاں دواں گا. پھر ساری کائنات, سارا خاندان, قبا قبیلہ رل کے آ جائے تینوں ذلیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر. انہاں جھولیاں نو لکھ کے لایا سورۃ آل عمران دی آیات دی, نوٹ کری, انہاں دے اوتے غور کری. میں ترجمہ کرن لگا وا. اللہ نے محبوب جی کہہ دیو بادشاہ دا بادشاہ او ذات ہے, عزت دین والی اللہ دی ذات ہے. ساری کائنات رل کے آ جائے, کسی نو ذلیل نہیں کر سکتی. تے ساری کائنات رل کے آ جائے, کسی دا نک اونچا کرنا چاہے نہیں کر سکتی. بیدک الخیر. ہر قسم دی خیر میرے کولے, ہر قسم دا نفع میرے کولے. جے مال اندر برکت چاہنا ہے, جان اندر برکت چاہنا, اولاد اندر برکت چاہنا ہے, کنبے قبیلے اندر برکت چاہنا ہے, عزت اندر برکت چاہنا ہے, بیدک الخیر. خیراز رب العالمین دے کولی, انکا علی کل شیء قدیر. سات عمل لی انہاں نو پلے بن لے. پہلا وضو رہی, جدوں ٹوٹ جائے وضو کریں, اللہ گناہ صاحب کا معاف کر دے گا. دوسرے نمبر تے تسبیحات جلدی نہ کر, پڑھ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لے, لا الہ الا اللہ پورا کر کے سمندر دے چاہے دے برابر ہوں گے, گناہ اللہ معاف فرما دے گا. تیسرے نمبر تے نماز دے اندر یار نہ ویکھ میرا پیو کی آندا ہے, میرا بڑا کی آندا ہے, میرا دادا کی آندا ہے, میرا پردادا کی آندا ہے. جے دنیاوی معاملات میرے باپ کو غلطی لگ سکتی ہے, جے دنیاوی معاملات دے اندر تو اودے نال پڑھ سکدا ہے, پھر خدا واسطے ویکھ کہ دین دے اندر میرے باپ کو غلطی تے نہیں لگ گئی, میں اپنی غلطی دی اصلاح کر لاں, میں توجہ کر لے اس بات تے آمین بالجہر کہہ, حدیث تو واضح بات ہے, اللہ تیرے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. چوتھے نمبر تے روزے رکھ, ایمان احتساب اچھی نیت دے نال خوش ہو کے شوق دے نال روزے رکھ, اللہ تیرے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. پنجویں نمبر تے نماز تراویح کا اہتمام کیجئے, اللہ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. چھٹے نمبر تے صدقہ کیجئے, اللہ دے رستے دے اندر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. ستویں نمبر تے جے چاہنا ہے اللہ تیرے معاف کر دے, تیرے گناہاں نو معاف کر دے, پھر لوگ